نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا، آپ کی شہادت ہوئی۔ شروع کے 6 سال بڑے مقبول رہے، لیکن اس کے بعد کے جو 6 سال تھے، 12 سال آپ کی خلافت کو ہو رہے تھے، اور یہ مصر کے بلوائی جو تھے یہ نئے نئے مسلمان تھے، تو یہ بدلاؤ چاہتے تھے، یہ کچھ اسلام میں نیا پن چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور خلیفہ ہو، تو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سنا۔ لیکن آج میں ذکر کروں گا مولا کائنات مشکل کشا کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری باتیں آج کے موضوع میں ہیں، اور اس وقت امت میں ان تمام باتوں سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کے ایمان کو چرا نہ سکے گا، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ کے رسول کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، جتنے بھی صحابہ، ہم صحابہ کے اعمال کو انہوں نے کیا 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 نہیں کیا ہمیں تولنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، شہادت ہوئی تو حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار کو اس بات کا علم ہوا کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول کے مدینے کو عثمان کے خون سے جن لوگوں نے حلال کیا ہے وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ دنیا کے ذلیل و خوار لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر عثمان غنی کے بعد اب خلافت کا مسئلہ تھا، اب خلیفہ کون بنے گا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور نے بنایا، حضور کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ کے لیے، خلافت کے لیے بہتر عمر کو سمجھتا ہوں، تو حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور حضرت عمر کے بعد، یعنی حضرت عمر کا وصال نہیں ہوا تھا، وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے 6 لوگوں کی مجلس بنائی جسے مجلس شورا کہتے ہیں، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی، یہ 6 لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ ان لوگ جسے چاہے خلیفہ بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے خلافت سے کہ نہیں بھائی، پیچھے ہٹ گئے، اور بچے کون؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ دونوں نے خلافتیں ان دونوں حضرات کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ اے علی، ہم جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کیا آپ اسے تسلیم کریں گے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں، آپ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے میں بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے۔ اب آپ کا قتل ہوا، اور مولا علی مشکل کشا بصرہ گئے ہوئے تھے نا، تو بصرہ میں ایک صحابی رسول ہیں بنت قیس، تو انہوں نے کہا کہ علی گھوڑا دوڑا کر آئے ہو؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، تو میرے دل میں یہ بات تھی، مجھے ڈر تھا کہ حضور کے بعد امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، امت بھٹک نہ جائے، لیکن مالک کا کرم تھا، اللہ کا کرم تھا، ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، ابو بکر صدیق نے خلافت کو سنبھالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں مجھے جس جنگ میں بھیجا کرتے میں اس جنگ میں بھی شریک ہوتا، اور جو حصہ مجھے دیتے وہ حصہ میں لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انتقال سے پہلے اے لوگوں فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی نافرمانی نہیں کی،
اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی ہم بڑی تعظیم کرتے ہیں. ابو بکر نے کہہ دیا تو ہم نے عمر کو خلیفہ تسلیم کیا. حضرت عمر کا دور رہا. حضرت عمر نے 6 لوگوں کا انتخاب کیا. اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص پیچھے ہٹ گئے، بچے 2. ان دونوں نے خلافت عثمان اور مجھے عطا کر دی. اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، علی اگر میں تمہارے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ میں نے کہا قبول کریں گے. عثمان غنی خلیفہ بنے. اب حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت کا مسئلہ، بہت بڑا فتنہ برپا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا جنگ جمل، جنگ صفین، یہ 2 جنگ ایسی ہے اللہ اکبر، جس جنگ کو دیکھ کر آج نوجوان فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا تھا. ہم کون ہوتے ہیں؟ تو سنیں، جنگ جمل میں ضرور سناؤں گا، جنگ صفین چھوٹ جائے تو الگ بات ہے. اب حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اکابر صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان صحابہ مولا علی کے پاس آئے کہ اے علی، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. مولا علی نے منع فرما دیا کہ ہرگز میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، ہرگز میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ کسی خلیفہ کا وزیر بن جاؤں گا یہ گوارا ہے، لیکن خلیفہ بننا گوارا نہیں. اس لیے کہ مولا علی جس وقت خلیفہ بنائے جا رہے تھے اس وقت امت میں بڑا اختلاف ہو چکا تھا، جگہ جگہ پر جماعتیں بن گئی تھی، بلوائیوں کا الگ فتنہ تھا، مسلمانوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی تھی. اللہ اکبر. اسی طرح مصر میں، ملک شام میں، اسی طرح بصرہ میں، ایسے دور میں مولا علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے منع فرما دیا، لیکن صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ ہی کا حق ہے خلیفہ بننے کا، ہم میں آپ سے بہتر کوئی نہیں خلیفہ بننے کے لیے. جب صحابہ نے اصرار کیا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت مولا علی نے خلافت کو تسلیم کیا. آپ پھر خلیفہ بنے، اور جب خلیفہ بنے نا تو بہت بہترین خطیب مولا علی مشکل کشا تھے، بڑے بہترین خطیب. میں نے دیکھو آپ کو جنگ خیبر بھی سنائی ہے، وہ خیبر کی جنگ، ولادت کا واقعہ بھی سنایا، لیکن یہ واقعات آپ نے نہیں سنے، اس لیے میں محنت کر کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ سنیں اور سمجھے ہوا کیا تھا. لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی کہ صحابہ کے اختلاف کو بیان کیا جائے. لیکن آج دور ایسا آ گیا ہے کہ نوجوانوں کے پیچھے ایسے ایسے کھٹمل لگ جاتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض بھر دیتے ہیں. ان کھٹملوں سے بچانے کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. اب مولا علی مشکل کشا حیدر کرار مسجد میں خطبہ دیا آپ نے، اور اس کے بعد جو اتنا فتنہ اٹھ چکا تھا ملک شام میں، تو کہیں پر یہ فتنے کو دبانے کی کوشش کی کہ یہ فتنہ دب جائے. لیکن اسی دور میں اللہ اکبر، مولا کائنات نے ایک بڑا سخت فیصلہ لے لیا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے. حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے فاروق اعظم کے زمانے سے. حضرت مولا علی مشکل کشا نے ان کے لیے خط لکھا، لیٹر جاری کر دیا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں، سسپینڈ کرتا ہوں. اسی طرح اور بھی مصر اور آس پاس کے جو شہر کے گورنر تھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے، اب وہ حکمت مصلحت کے طور پر مولا کائنات فرما رہے تھے، معزول کرنے کا لیٹر جاری کیا. تو بڑے جو اکابر صحابہ تھے، ابو موسیٰ اشعری، حضرت طلحہ، یہ سب آئے، کہا اے امیر المومنین، اے علی، ابھی آپ جو ہے ان کو گورنری سے نہ ہٹائے، اس لیے کہ ابھی عثمان کا قتل ہوا ہے، عثمان ذوالنورین ابھی شہید ہوئے ہیں، پھر یہ معاملہ ہو جائے گا تو بات اور بڑھے گی، اختلاف اور بڑھ جائے گا. لیکن مولا علی مشکل کشا نے وہ خط گورنروں کو بھجوا دیا تھا، وہ خط پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور وہاں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہوا، معلوم چلا کہ عثمان ذوالنورین شہید ہو گئے ہیں. تو وہاں سے ملک شام سے آواز یہ اٹھی
کہ مولا علی یعنی حضرت علی کو سب سے پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے۔ قصاص کی جو ہے آواز اٹھی کہ ہم بدلہ لیں گے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قاصد کو مدینہ بھیجا کہ مدینہ جاؤ اور جس جبے میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ جبہ لے کر آؤ۔ ایک قاصد وہاں سے چلا ملک شام سے، آپ کے گھر پر پہنچا، جبہ لیا۔ وہ جبہ خون سے تر تھا، بلکہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ کی انگلیوں پر بھی زخم تھے۔ جب یہ جبہ لے کر قاصد ملک شام پہنچا تو امیر معاویہ نے وہ جبہ دکھایا لوگوں کو کہ اے لوگوں، خلیفہ اسلام حضرت عثمان ابن عفان کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آواز ملک شام سے اٹھی، اور جب لوگوں نے جبے کو دیکھا شامیوں نے، تو 60,000 کا لشکر امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 60,000 لوگ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں حضرت علی کے سامنے بڑا مسئلہ پیش تھا کہ مانگ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، لیکن قاتل کون تھا کسی کو نہیں پتا۔ قاتل کون ہے کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان ذو النورین کی بیوی تھی، انہوں نے خود حضرت علی سے کہا کہ میں نے دیکھا چھت سے سب سے پہلے محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے تھے وہ اترے اور عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو تم یہ جرت نہ کرتے۔ جب یہ سنا تو انہوں نے داڑھی چھوڑ دی اور بڑا خوف آیا، توبہ کرنے لگے اور محمد بن ابو بکر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن محمد بن ابو بکر کے ساتھ 2 بلوائی اور گھسے تھے جس کو میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضرت نائلہ بڑی پردے کی پابند تھی، پردے کی پابند خاتون تھی۔ شہید تو ہوئے حضرت عثمان ذو النورین، لیکن کسی دوسرے کمرے میں، آپ کی نظروں کے سامنے نہیں۔ تو حضرت نائلہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کس نے کیا، آپ کو قتل کس نے کیا۔ اور حضرت عثمان امیر معاویہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا حضرت عثمان غنی کے خون کا۔ لیکن مولا علی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ مولا علی کم محبت نہیں فرماتے تھے حضرت عثمان ذو النورین سے، لیا جائے، لیکن بدلہ کس سے لیا جائے، مسئلہ یہ پیش تھا۔ پہچانتا تو کوئی نہیں۔ اب جتنے بھی مصر کے لوگ ہیں، کیا سب مصر کے فوجیوں کو سزا دی جائے گی؟ قتل کرنے میں 2 لوگ تھے اور ان 2 کو بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ مثال کے طور پر آج کئی علاقے میں موب لنچنگ ہوتی ہے نا، کئی لوگ مل کر کسی ایک نہتے کو مارتے ہیں، لیکن سب پر یکساں کیس نہیں ہوتا، سب پر مرڈر کا کیس نہیں ہوگا، کسی ایک پر ہوگا۔ پورے پینل کو سزا تھوڑی نہ دی جائے گی، جس نے جیسا جرم کیا ویسی سزا دی جائے گی۔ تو لوگوں کا کہنا تھا صحابہ کے مصر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ مولا علی نے فرمایا کہ سزا کس بات پر دے سکتے ہیں، پہچانتا کوئی نہیں۔ تو مولا علی نے کچھ دیر کے لیے یہ بات کو ٹال دیا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب حضرت عثمان ذو النورین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ حکمت تھی، مصلحت تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے، اور یہاں پر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مدینہ میں تھے، اور اس وقت ماں عائشہ صدیقہ حج پر گئی ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ حج پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے کل بتایا نا، حج کا مہینہ تھا، بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت عائشہ کا صحابہ میں ایک الگ مقام ہے، حضور کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اس میں بھی حضرت عائشہ کا رول ہے۔ لیکن خدا کی قسم، نہ حضرت عائشہ کے لیے کبھی منہ کھولنا، نہ حضرت علی کے لیے منہ کھولنا، نہ حضرت امیر معاویہ کے لیے منہ کھولنا۔ یہاں منہ کھولو گے تو ایمان سے جاؤ گے، یہ تاریخ ہے، تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مکہ میں تھی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ دونوں صحابی رسول، یہ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ میرے حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی نا، ان میں سے یہ قابل صحابہ تھے۔ مدینہ گئے اور مکہ گئے، مکہ میں
حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کا علم ہوا، بتایا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑا جلال آیا، بڑا جلال، اور آپ نے لوگوں کو کہا اے لوگوں، عثمان کی پاکیزگی کا جو ہے تمام صحابہ عثمان کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، عثمان کے کردار ایسے تھے، عثمان ایسے تھے، اور عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خود ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عثمان غنی وہ تھے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوتے اور صحابہ آتے رہتے، سرکار اسی طرح لیٹے رہتے، آرام کرتے رہتے، ابو بکر صدیقہ آرام کرے، دوسرے صحابہ آرام کرے، لیکن حضرت عثمان غنی آتے، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرما رہی ہیں، حضرت عثمان غنی آتے تو حضور اپنے تہبند کو ٹھیک کرتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اور بقیہ صحابہ آتے ہیں تو آپ اپنے تہبند کو ٹھیک نہیں کرتے، جیسے ویسے، لیکن عثمان آتے ہیں تو آپ اپنے تہبند کو ٹھیک کرتے، یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، جس عثمان سے فرشتے ملائکہ حیا کرتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ کو حیا نہ آئے گی؟ وہ عثمان ذوالنورین کی شان تھی۔ لوگوں کو کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے، اب دیکھو ایک جنگ اب یہاں سے چھڑ رہی ہے، جنگ کا ماحول ہو رہا ہے کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایسا خطاب آپ نے فرمایا، اتنا پر اثر خطاب کہ لوگوں کے اندر جوش آ گیا، مکہ والوں کے اندر 6-7 ہزار یا تقریباً 10,000 لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور جب یہ بات مولا علی کو پتا چلی کہ اماں عائشہ صدیقہ عثمان کے خون کے بدلے کا اعلان کر چکی اور اتنے لوگ جمع ہو چکے، اب یہ بھی بڑا مسئلہ مولا علی کے سامنے تھا۔ اب یہ گرے یدھ کا مسئلہ تھا، خانہ جنگی، یعنی اندر ہی اندر جنگ، مسلمانوں میں جنگ۔ اللہ اکبر، اگر یہ جنگ ہو گئی تو مسلمانوں کا بہت خون بہ جائے گا۔ حضرت عثمان جاتے جاتے نہیں چاہ رہے تھے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، لیکن اب سچویشن، ماحول ایسا ہو رہا تھا، یہاں سے ایک جنگ کی شروعات ہو گئی۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ وہاں سے نکلی اور 10,000 کی فوج، 10,000 کا لشکر تیار ہوا، اور راستے میں اسی درمیان بیچ میں کئی محتاط صحابہ بھی ملے۔ کہا اے اماں عائشہ صدیقہ، عثمان کے خون کا بدلہ لینا، یہ تو علی کہا کہ خلیفہ علی ہے وہ بدلہ لیں گے، لیکن مولا علی بدلہ اس وقت لینا نہیں چاہتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ اگر مصر والوں کو جمع کرتے تو مصر کے نئے نئے مسلمان تھے، ان پر اپنا اختیار تھا نہیں، نئے نئے مسلمان تھے، اللہ کو پر ان مسلمانوں کا ہمارے ہاتھ میں قابو ہی نہیں تھا۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ نکلی، کئی محتاط صحابہ نے فرمایا بھی، بہرحال اب مولا علی جو ہے یہ جنگ کو روکنا چاہتے تھے۔ رات کو میٹنگیں بھی ہوئی صحابہ سے، جب ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ خون کا بدلہ لیں گے تو کس طرح لیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، کس کو ماریں گے، کہاں سے لیں گے؟ بات یہ طے ہوئی کہ چلو مدینہ چلتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا مدینہ جاتے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم ملک شام کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن دونوں کی بات کو چھوڑتے ہوئے ماں عائشہ صدیقہ بصرہ کی طرف نکلی، اور یہاں مولا علی مشکل کشا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ اس کو روکا جائے، یہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، ورنہ مسلمانوں کا خون بہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت کو تیار کرتے ہیں، جس میں حضرت بلال حبشی بھی ہے، حضرت سلمان فارسی بھی ہے، اور اسی طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، مولا علی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور مولا علی تمام صحابہ کو لے کر، یہاں پر بھی 10,000 کا لشکر ہو گیا، وہاں بھی 10,000 کا لشکر غالباً، اور یہاں بھی 10,000 کا لشکر۔ اب دو مسلمانوں کی جماعتیں ہو گئی، دو جماعتیں مسلمانوں کی، اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہونے والی ہے۔ ادھر حضرت علی کا لشکر ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کا لشکر ہے۔ مولا علی مشکل کشا نکلے، کوفہ گئے۔ کہاں گئے؟ کوفہ گئے آپ۔ اور یہ وہ سفر تھا کہ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے، اس کے بعد دوبارہ کبھی مدینے میں نہیں آئے، بلکہ کوفہ ہی آپ کا دارالخلافہ بنا، آپ کی خلافت کی جگہ کوفہ بنی۔ جب کوفہ پہنچے تو وہاں پر بھی پہلے تو کوفہ پہنچے نا، وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور کے صحابی ہیں،
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اے لوگوں، مسلمانوں کی کسی بھی جماعت کا ساتھ نہ دینا، اس لیے کہ دونوں جماعت مسلمانوں کی ہے، اگر وہاں کا ساتھ دیتے ہو تو یہاں سے جاؤ گے، یہاں کا ساتھ دیتے ہو وہاں سے جاؤ گے اور آخرت کو برباد کر لو گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے منع فرمایا۔ اب مولا علی پہنچے کوفہ تو وہاں پر صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی اور صحابہ اکرام آتے رہے، اور وہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بصرہ کی طرف بڑھا۔ جب بصرہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور بصرہ میں انٹر نہیں ہوا تھا تو بصرہ کے جو گورنر تھے تو انہوں نے یہ لشکر کو، اماں عائشہ صدیقہ کے لشکر کو روکنا چاہا، اس لیے کہ بصرہ کے گورنر مولا علی کے ساتھ تھے۔ یہ لشکر کو روکنے کی کوشش کی اور اللہ اکبر، روکنے میں ہی ایک جنگ چھڑ گئی، روکنے میں ہی 700 مسلمان مارے گئے، صرف روکنے میں، راستہ روکنے میں 700 مسلمان مارے گئے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ اکبر، حضور کے ایک صحابی حضرت قیقاع، حضور کے صحابی ہیں، حضرت قیقاع جو ہے نا، ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ہم جو ہیں عثمان غنی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن ہو کیا گیا، اس کے بدلے میں 700 مسلمان مارے گئے۔ جس طرح ہم نے اپنی آوازیں بلند کی ہے کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، اسی طرح اگر بصرہ کے گورنر کا قتل ہو گیا، اسی جنگ میں بصرہ کا گورنر مارا گیا، تو بصرہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بصرہ کے گورنر کا خون کا بدلہ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ باتیں جب حضرت قیقاع نے ماں عائشہ صدیقہ کو سمجھائی تو ماں عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہے، ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ حضرت قیقاع کی بات سمجھ میں آ گئی، کہا ہم یہ جنگ کو روکتے ہیں ورنہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پھر حضرت قیقاع حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو یہی بات کہتے ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بس عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے نکلے ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو کہی گئی تو انہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ان صحابہ نے کہا کہ آپ مولا علی کو بھی یہ باتیں پہنچائیں، ہم مصالحت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت قیقاع مولا علی کے پاس گئے، مولا علی مشکل کشا کے پاس گئے، ان کو یہ باتیں کہی کہ ایسا ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ زبیر میرے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ زبیر کون ہے؟ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر ہیں۔ جس طرح مولا علی حضور کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے، حضرت زبیر حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ ہم تو صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، جنگ کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، یہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بدلے میں یہ معاملے چھڑ گئے تھے، اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا خود اپنے لشکر کو لے کر بصرہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں مولا علی سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب حضرت زبیر آتے ہیں نا تو حضرت مولا علی نے ایک بات کہی، وہ بات جو میرے سرکار نے فرمائی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زبیر میرے بھائی یاد کرو، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا، اے زبیر ایک دن تمہاری لڑائی علی سے ہوگی، لیکن تم پیچھے ہٹ جانا اس لیے کہ علی حق پر ہوگا۔ زبیر یاد کرو، فوراً یاد آ گیا کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا، اے میرے بھائی علی ٹھیک کہتے ہو، فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں تم سے کچھ بھی نہیں۔ اب باہر نکلے نا حضرت زبیر تو حضرت طلحہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی؟ اللہ کو پر کہا ایسی ایسی بات ہے، علی نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جو حضور نے کہی تھی۔ حضرت طلحہ کو بھی شرمندگی ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ دونوں جو جماعتیں تھی، مولا علی مشکل کشا کی اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی، ان دونوں جماعتوں میں بلوائی فتنے موجود تھے۔ لڑانے والے لوگ سبائی، جو عبداللہ ابن سبا تھا نا، جو
مولا حضرت عثمان غنی کی شہادت میں جس کا بڑا ہاتھ ہے، جس نے یہ فتنے کو پھیلایا، پہلے تو مولا علی کی حمایت کرتا تھا، لیکن جب مولا علی خلیفہ بنے تو اب حضرت عثمان غنی کے قتل اور آپ کی شہادت پر لوگوں کو اکسا رہا تھا۔ تو یہ سبائی لوگ جو تھے یہ دونوں جماعتوں میں تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کسی طرح صلح ہو جائے، کسی طرح بات بن جائے۔ اب ان سبائیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر رہے ہیں، صلح ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے جماعتوں کو بہکانا شروع کیا، کیا ہم اتنی دور سے صلح کرنے آئے تھے، مصالحت کے لیے ہم آئے تھے؟ اللہ اکبر، اس طرح لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامان کو لے کر میدان سے جا رہے تھے، تو ان سبائی فتین لوگوں نے حضرت زبیر پر ایسا وار کیا کہ حضرت زبیر کے پیٹ میں نیزہ لگتا ہے اور حضرت زبیر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زبیر کی شہادت ہوئی، عشرہ مبشرہ، یہ صحابی رسول تھے عشرہ مبشرہ میں سے۔ جب حضرت زبیر کی شہادت ہوئی تو حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے گئے، میرے بھائی زبیر دوڑتے ہوئے گئے، اور ان بلوائیوں نے، ان فتینوں نے حضرت طلحہ پر بھی تیر کا نشانہ بنایا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید ان لوگوں نے کیا اور جماعتوں کو یہ کہہ دیا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی تھی انہوں نے ان دو صحابہ کو شہید کیا ہے۔ جب یہ بات پھیلی تو دونوں جماعتوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ چھڑ گئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ جنگ جمل میں مسلمانوں کا وہ نقصان ہوا ہے کہ صرف ایک دن میں 12,000 مسلمان مارے گئے، 12,000 مسلمان شہید ہوئے صرف جنگ جمل میں، جو ان فتینوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، دونوں جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ لڑائی اتنی گھماسان کی تھی، اتنی خطرناک لڑائی تھی کہ جو ماں عائشہ صدیقہ جس اونٹنی پر سوار تھی اور اس اونٹنی پر خیمہ باندھ دیا گیا تھا، صرف اس اونٹنی کی حفاظت کرنے میں 700 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا، 700 مسلمان صرف ماں عائشہ صدیقہ کی اونٹنی کی حفاظت کرنے میں شہید ہوئے۔ ایک شہید ہوتا دوسرا کھڑا ہوتا، دوسرا شہید ہوتا تیسرا کھڑا ہوتا، تیسرا شہید ہوتا چوتھا کھڑا ہوتا۔ اللہ اکبر، مولا علی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ماں عائشہ صدیقہ کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ اگر ماں عائشہ صدیقہ پر حملہ ہو گیا تو امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ام المومنین ہے، نبی کے قرابت داروں میں سے ہے۔ حضرت علی یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بات ہو جائے، لیکن کچھ بات نہیں بن رہی تھی۔ مولا علی نے کچھ اپنے لوگوں کو، جو معتمد لوگ تھے، انہیں بھیجا کہ کسی طرح وہ اونٹنی، دیکھو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں کہ عربی میں ہے نا اونٹ کو جمل ہی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ اللہ اکبر، تو مولا علی مشکل کشا نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا کہ کسی طرح اماں عائشہ صدیقہ کی اونٹنی کو بٹھا دیا جائے، چاہے زخمی کر کے یا کسی بھی طرح اماں عائشہ صدیقہ وہاں سے نکل جائے، میں ان سے بات کر سکوں۔ آپ کے کچھ لوگ گئے، اللہ اکبر، اور وہ کامیاب ہوئے، اونٹنی نیچے بیٹھی اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلی۔ مولا علی سے ملاقات ہوئی، اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ اے علی، ایک غلط فہمی میں مسلمانوں کی کتنی جانیں چلی گئی۔ مولا علی بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جنگ جمل کیوں ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی، اور وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی غلطی تھی۔ یاد رکھنا، ہمیں تولنے کا حق نہیں ہے مسلمانوں۔ کچھ شیعہ حضرات جو شیعہ ہیں ماں عائشہ صدیقہ کو اسی بنیاد پر بدبخت گالی بکتے ہیں۔ اگر یہاں پر اپنی زبان کو کھولو گے تو ایمان یقیناً چلا جائے گا، اس لیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ ہے جن کے بستر پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی۔ مولا علی کی شان میں بولو گے تو ایمان نکل جائے گا، اس لیے کہ علی، ارے ان کی محبت ہی تو ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، جہاں جہاں علی ہوتے ہیں حق وہاں وہاں ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان صحابہ کی شان میں بھی بولنے کا کسی کو حق نہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی نکلے، جنگ صفین جو ہوئی، لیکن وہاں پر بھی حق پر مولا علی مشکل کشا حیدر کرار تھے۔
اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی گستاخیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ میں یوں پوچھتا ہوں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن میں اپنے پیغام کو کہیں اور پہنچا رہا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ ارے یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت دیکھے گا، وہ مولا فیصلہ فرمائے گا کون حق پر تھا کون نا حق پر تھا۔ ہمیں تو بس نہ صحابی رسول کی شان میں بولنا ہے، نہ حضور کی ازواج کی شان میں کچھ بولنا ہے، یہ تمام لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے